میرے محترم بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ غربت کیا ہوتی ہے؟ غربت وہ دکھ ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی راتیں بھوکے پیٹ گزاری ہوں، بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ غربت کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی راتیں بھوکے پیٹ گزاری ہوں، جس نے اپنے بچوں کو بھوکا سوتے ہوئے دیکھا ہو، جس نے اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہو کہ بیٹا آج بھوکے سو جاؤ اس لیے کہ آج کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ غربت وہ تکلیف ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے توڑ دیتی ہے، اس کے خوابوں کو چکنا چور کر دیتی ہے، اس کے حوصلے کو پست کر دیتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہ جلا ہو، کئی دنوں سے فاقہ ہی فاقہ ہو، جب اس کی بیٹی فاقے سے بے ہوش پڑی ہو، بیٹی روٹی مانگ رہی ہو، تو اس کا دل رو رو کر یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی، یہ دنیا کسی اور کے لیے بنی ہے، یہ دنیا میرے لیے نہیں بنی، میں اس دنیا میں صرف رونے کے لیے آیا تھا، میں صرف چیخنے اور چلانے، اللہ سے شکوے کرنے کے لیے آیا تھا کہ اللہ تو نے مجھے بھوکا کیوں رکھا۔ کبھی آپ نے ان ہاتھوں کو دیکھا ہے جو دن بھر محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مگر شام کو بھی گھر میں 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتے؟ کبھی آپ نے ان آنکھوں میں جھانک کر دیکھا ہے جو اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر بے بسی سے آنسو بہاتی ہیں؟ یہ وہ آنسو ہیں جو چہرے پر نہیں بلکہ دل پر بہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غربت انسان کو اس حد تک مجبور کر دیتی ہے کہ وہ دروازے پر جا کر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی عزت نفس اسے روکنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن بھوک کہتی ہے آگے بڑھو، ہاتھ پھیلاؤ، نہیں تو بھوکے مر جاؤ گے۔ وہ شخص رات کی تاریکی میں اپنے آنسو چھپا لیتا ہے تاکہ کوئی اس کی کمزوری کو نہ دیکھ سکے، کوئی اسے کمزور نہ سمجھے۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھو کہ غربت کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ غربت کمزوری نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہ امیروں سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے صبر کو دیکھ کر ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ وہ آزمائشوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، مصیبتوں میں ہوتے ہیں، غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی زبان پر شکر الحمدللہ کے ترانے جاری رہتے ہیں، اور یہی عمل ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ ماں کیسی ہوتی ہے جو خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے؟ وہ ماں کیسی ہوتی ہے؟ وہ شخص کیسا ہوتا ہے جو اپنا لباس بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے دوا خریدتا ہے؟ غربت کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی ضرورتوں کو مار کر اپنی عزت کو بچایا ہو۔ غربت کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو شخص غریبوں پر رحم نہیں کرتا وہ در حقیقت اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ جو مالدار شخص غریبوں پر رحم نہیں کرتا حقیقت میں وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ آج اگر آپ کے پاس دولت ہے تو اسے اپنے غرور کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ اسے ان مجبور ہاتھوں میں پہنچاؤ جو آپ کی مدد کے منتظر بیٹھے۔ یاد رکھو جو دولت آج تمہارے پاس ہے وہ کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ دولت ہے، یہ مقدر ہے، آج تیرے پاس ہے، کل تیرے دوست کے پاس، پرسوں تیرے دشمن کے پاس۔
یاد رکھو جو دولت آج تمہارے پاس ہے وہ کل کسی اور کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے دولت کو ایک آزمائش بنایا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ کون اپنی دولت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے کسی غریب کے آنسو پوچھنے کی توفیق دی ہے تو پکا یقین کر لینا کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، کیونکہ کسی کے آنسو روکنا جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جو شخص کسی غریب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جو شخص کسی کمزور کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ توفیق ملے کہ ہم اپنی دولت کو غرور کا ذریعہ بنانے کے بجائے غریبوں اور مسکینوں میں بانٹیں۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، جہاں غریب کی مدد پہنچاتی ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو تمہاری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ ایک غریب شخص تھا جس کی زندگی غربت کے اندھیروں میں گم تھی، اچھی طرح گم تھی۔ دن بھر محنت مزدوری کرتا، پورا دن کام کرتا، مگر شام کو بھی اس کے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری نہ ہو پاتی۔ اس کی غربت کا یہ عالم تھا کہ اس کا گھر بوسیدہ دیواروں سے بھرا ہوا تھا، چھت سے پانی ٹپکتا تھا اور زمین پر بچھانے کے لیے ایک پرانی سی چٹائی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ صبح کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ غربت نے کچھ اس طرح اس کے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ایک دن اس کا چھوٹا بیٹا شدید بیمار ہو گیا، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ چھوٹا معصوم بیٹا تھا، بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں اور وہ کمزوری سے کانپ رہا تھا۔ بیوی بے بسی سے بچے کو سینے لگا کر، ماں کمزور بچے کو سینے لگا کر رو رہی تھی، غربت کا رونا رو رہی تھی اور بار بار شوہر سے کہہ رہی تھی خدارا کچھ کرو، میرے بچے کو بچا لو، یہ مر جائے گا۔ یہ غریب شخص بے بس تھا، گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ محلے کے ایک دکاندار کے پاس گیا، ہاتھ جوڑے۔ محلے کے ایک مالدار شخص کے پاس گیا، ہاتھ جوڑے، کہا میرے بچے کی جان خطرے میں، خدا کے لیے دوا کے لیے کچھ پیسے دے دو، قرض ہی دے دو، میں مزدوری کر کے تمہیں لوٹا دوں گا۔ مگر دکاندار نے طنزیہ لہجے میں کہا پہلے کل والا قرضہ تو واپس کرو، کل جو میری دکان سے سامان لے کر گئے تھے وہ تو واپس نہیں کیا، دوسرا قرض کیسے دے سکتا ہوں۔ وہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے گھر واپس آیا۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا میرے بچے کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر لو، میرے بچے کی جان بچا لو۔ وہ شخص گھر میں آیا، اپنی پرانی چادر نکالی اور بازار کی طرف چل پڑا۔ اس کی ایک ہی چادر تھی، دوسری چادر نہیں تھی، ایک پرانی سی چادر پئی تھی، اسے اٹھایا، بازار کی طرف چل پڑا۔ باپ تھا نا، اس نے وہ چادر بیچ کر دوا خریدی اور تیز قدموں سے گھر کی طرف بھاگا کہ میرے بچے کو بخار ہے، جاؤں اسے دوا دوں۔ دروازے پر پہنچا تو گھر سے آہو بکا کی آواز سنائی دی، رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ غریب شخص لرزتے قدموں سے گھر کے اندر داخل ہوا، کیا دیکھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا ماں کی گودی میں سر رکھے بے جان پڑا ہے۔ اس کی معصوم آنکھیں بند ہو چکی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے اور وہ خاموشی سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ شخص دروازے پر بیٹھ گیا، اپنی چادر بیچ کر بیٹے کے لیے دوائی خریدنے والا غریب شخص، غریب باپ دروازے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں وہ دوا کی شیشی تھی جسے اس نے اپنی واحد چادر بیچ کر خریدا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ پھٹی ہوئی چادر کو دیکھتے ہوئے، دوا کی شیشی کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہنے لگا، آسمان کی طرف سر اٹھایا، بے بسی سے کہنے لگا یا اللہ مجھے اتنا بتا دے کہ میرا قصور کیا تھا، کیا میں نے تیرا نام لینا چھوڑ دیا تھا، کیا میں نے تیرے بندوں کا حق کھایا تھا، یا اللہ یہ غربت میری ہڈیوں تک کو کھا گئی، اب تو میرے بچوں کو بھی مجھ سے جدا کرنے لگی ہے۔ پھر وہ باپ اپنا سر جھکا کر مرے ہوئے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بیٹا میں تیرا مجرم ہوں،
میں تجھے زندہ نہ رکھ سکا، میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرا کفن خریدنے کے لیے اپنی چادر بیچی، میں نے اپنے بدن پر پڑی آخری چادر بھی تیرے لیے قربان کر دی۔ بیٹا میں دیر کر گیا، بیٹا میں دیر کر گیا، مجھ سے دیر ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن میرا گریبان مت پکڑنا۔ میرے محترم بھائیو، غربت کا یہ قرب وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی ضرورتوں کو مار کر اپنی عزت کو بچایا ہو۔ یاد رکھو، آج اگر تمہارے پاس دولت ہے تو یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ان غریبوں میں خرچ کرو جو آج تمہاری مدد کے منتظر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مدد کی دیر کسی کی جان لے لے، تمہاری زکوٰۃ دینے کی دیر کسی کی جان لے لے، تمہارا صدقہ دینے کی دیر کسی کی جان لے لے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا، جو شخص کسی غریب کی مدد کرے، جو شخص کسی غریب کی مدد کرے، جو شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے، کل قیامت کے دن اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ غریب کی گئی مدد اور یتیم کے سر پر رکھا گیا شفقت بھرا ہاتھ کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ غربت وہ کڑوا سچ ہے جسے دیکھ کر بھی اکثر لوگ آنکھیں پھیر لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دن بھر محنت کر کے شام کو بھی اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں کما پاتے؟ وہ ماں جو اپنے بچوں کو بھوکا سوتے دیکھ کر چھپ چھپ کر روتی ہے، راتوں کی تنہائیوں کو گلے لگا کر روتی ہے، ہائے میرے بچے بھوکے سو گئے، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں مر جاؤں، میرے بچے بھوکے کیوں سوئے؟ مگر صبح چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے ماں، بیٹا کل شاید اللہ رزق کا دروازہ کھول دے ہمارے لیے، تسلی رکھو، حوصلہ رکھو، صبر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرو، ہو سکتا ہے کل شاید اللہ رزق کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے۔ غربت انسان کو اتنا بے بس کر دیتی ہے کہ کبھی وہ اپنی عزت بیچنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ غربت انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے، انسان اپنی عزت دوسروں کے ہاتھوں بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میرے رسول کریم نے فرمایا کہ غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے، کفر کے قریب لے جاتی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص کے لیے بچے فاقے سے بلک رہے ہوں، جب اس کی بیٹی بیمار بستر پر پڑی ہو، جب گھر کا چولہا کئی دنوں سے ٹھنڈا ہو، تو ایسے میں انسان کا دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ کیا میرے لیے دنیا میں کوئی سہارا نہیں؟ کیا میری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی؟ کبھی کسی غریب کی آنکھوں میں جھانک کر کے دیکھنا، وہاں امید نہیں ہوتی، کبھی مایوسی، بے بسی اور درد کی کہانی ہوتی ہے۔ وہ شخص جو دن بھر محنت کر کے صرف اتنا کماتا ہے کہ اپنے بچوں کو روکھی سوکھی روٹی کھلا سکے، وہ کیسے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھ سکتا ہے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کا خواب؟ غربت کے مارے لوگوں کے لیے خواب دیکھنا بھی ایک جرم بن جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے جو غربت کے مارے ہوئے ہیں۔ غربت کی سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی ہی بچوں کے سامنے شرمندہ کر دیتی ہے۔ جی، کیا آپ نے کبھی اس باپ کو دیکھا ہے جو اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں خالی پلیٹ دیکھ کر رو پڑتا ہے؟ وہ ماں جو اپنے بیمار بچے کے لیے دوا نہ خرید سکے، وہ اللہ کے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر کہے، یا اللہ میرے بچے کو مجھ سے نہ چھیننا، مجھ سے جدا مت کرنا، میں تو اس کے لیے دوا تک نہ لا سکی۔ یہ وہ درد ہے جو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ہاں میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی غریب کو دیکھ کر اس کی غربت کا مذاق نہ اڑانا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ دینا، کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تو کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اپنے پیسے کی نمائش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے، اللہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا
کہ تو نے مجھے غربت کی دلدل میں پھنسا دیا اور فلاں نے کون سی ایسی نیکی کی تھی کہ تو نے اسے مالا مال کر دیا۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ غربت کا مذاق اڑانے والا خود کبھی نہ کبھی آزمائش میں ضرور پڑے گا۔ غربت کا مذاق اڑانے والا خود کبھی نہ کبھی غربت کی آزمائش میں ضرور مبتلا ہوگا۔ میرے رسول کریم نے فرمایا جو شخص کسی غریب کا مذاق اڑائے گا اللہ اسے ایسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا، ایسی آزمائش میں مبتلا کر دے گا جس میں وہ خود رو کر کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ خود چیخ کر کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مگر معافی کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کو رزق وسیع عطا فرمایا ہے اللہ نے تو اس رزق کو اپنا کمال مت سمجھو، یہ اللہ کا فضل ہے جو کسی وقت بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، مالدار انسان سے محبت کرتا ہے، دولت مند انسان سے محبت کرتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی ہے جو غریب کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، جو بھوکے کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کھلا پلا کے سلاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو رزق دے کر در حقیقت کسی غریب کا امتحان نہیں لیا بلکہ آپ کو آزمایا ہے کہ آپ اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ دولت دے کر اللہ نے آپ کو آزمایا کہ آپ اس دولت کا اور اللہ کا اس کے بندوں کا کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ کسی غریب کے آنسو پوچھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے، حقیقت ہے، سچ کہہ رہا ہوں، کسی بھی غریب کے آنسو پوچھنے والے ہاتھ، یتیم کے سر پر اٹھے جانے والے ہاتھ، رکھے جانے والے ہاتھ، شفقت بھرے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ وہ ماں جو کسی غریب کے بچے کے لیے کھانا بھیجتی ہے وہ دراصل اپنی اولاد کے نصیب میں برکت لکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ شخص جو کسی مجبور کے ہاتھ میں چند روپے رکھتا ہے نا وہ در حقیقت اپنی زندگی کے دکھ کو کم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی دولت پر ناز کرنے کے بجائے اس کا حق غریبوں کو دیکھ کر اپنی آخرت سنواریں، کیونکہ قبر میں ہمارے پاس نہ دولت ہوگی نہ شہرت، بلکہ وہی نیکی کا سرمایہ کام آئے گا جو کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ غربت کا درد وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں فاقے برداشت کیے ہو، جس نے اپنی ماں کو خالی برتن اٹھائے دیکھا ہو، جس نے اپنے باپ کو مزدوری سے تھک کر واپس آتے ہوئے دروازے پر بیٹھ کر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہو۔ غربت کوئی معمولی چیز نہیں میرے بھائیو، یہ وہ آگ ہے جو انسان کو اندر سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ وہ شخص جس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا غم یہی ہوتا ہے کہ وہ انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے، وہ کسی نہ کسی حال میں روٹی لے اپنے بچوں کو کھلائے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ باپ کتنا مجبور ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا آج تھوڑا صبر کر لو، کل شاید کھانے کو کچھ مل جائے۔ وہ بیٹی جو اسکول جانے کے بجائے اپنی بیمار ماں کے لیے پانی بھرنے نکلتی ہے، جو مزدوری کرنے نکلتی ہے، وہ غربت کے زخموں کو اپنے سینے میں چھپائے دنیا کے دکھوں سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچوں کے پیٹ پر پتھر باندھ کر انہیں نیند کی جھوٹی تسلی دے رہی ہوتی ہے، اس کے دل میں ہر لمحہ درد کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ غربت صرف پیٹ کی بھوک کا نام نہیں، یہ عزت کے ٹکڑے ہونے کا نام بھی ہے۔ یہ وہ تماشا ہے جو دنیا کا ہر دوسرا شخص غریب کے ساتھ کرتا ہے، یہ وہ تماشا ہے۔ ہر چھوٹا بڑا شخص غریب کے ساتھ ضرور کرتا ہے، یہ وہ تماشا ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اور سنو، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اگر آپ ہمیشہ کے لیے امیر رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے حضور بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نمازوں کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ، تہجد کے ساتھ ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرنا بھی ضروری سمجھو، فرض سمجھو۔ یہ وہ عبادت ہے
جو ہر ایک آدمی نہیں کر سکتا. یہ وہ عبادت ہے جو ہر ایک انسان کے نصیب میں نہیں لکھی ہوتی. یہ عبادت مقدروں والے لوگ کرتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنے والی جو عبادت ہے نا، یہ مقدروں والے خوش قسمت لوگ کرتے ہیں. تو آپ بھی خوش قسمت بننے کی کوشش کریں، اللہ کے حضور بلند مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. آج ہماری جوانی کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانی کس سمت پہ چل پڑی. جوانی میں تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی، اس کیف کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا. یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.